صحابہ کا معاملہ تمام امتوں سے الگ تھلگ ہے. یعنی آپ قرآن میں پڑھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے موسیٰ علیہ السلام کا مشکل وقت میں ساتھ دینے سے انکار کر دیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے 30 درہم لے کے عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کروا دیا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو جب پوچھا گیا کہ اے خبیب، کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ بچ جاتے اور آپ کی جگہ محمد رسول اللہ ہوتے؟ وہ فرماتے ہیں تم میری جان تو کیا، میں تو یہ بھی نہیں چاہتا کہ میری جان کے بدلے میں رسول اللہ کو ایک کانٹا چبھے. یعنی آپ اندازہ کریں کہ رسول اللہ کے صحابہ کتنے جان نثار تھے. اور پھر جو کفار کے ساتھ جنگیں ہوئی ان میں صحابہ نے کس طرح اپنی جانوں کو رسول اللہ پہ نشاور کیا. جنگ احد میں دیکھ لیں کہ آپ کو بچانے کی خاطر صحابہ نے اپنی کتنی جانیں قربان کی. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے آگے ڈھال بن کے کھڑے ہیں اور فرماتے ہیں اللہ کے رسول آپ اپنا سر اونچا نہ کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو تیر لگ جائے، میں آپ کے طرف آنے والے تیروں کو اپنے جسم پہ برداشت کروں گا. یہی وجہ تھی کہ حضرت ابو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اے لوگو اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کانوا افضل هذه الامہ، یہ رسول اللہ کے صحابہ تمام امت سے افضل ہیں. اختارهم اللہ ابرها قلوبا واعمقها علما واقلها تکلفا، ان کے دل ایمان سے منور تھے اور ان کے وہ علم میں بہت گہرے تھے اور ان کے پاس تکلف کا نام و نشان نہیں تھا. اختارہم اللہ لصحبت نبیہ ولاقامت دینہ، اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کو اپنے نبی کی صحبت کے لیے چن لیا اور اپنے دین کی مدد کے لیے ان کو چن لیا. اور آگے وہ فرماتے ہیں کہ اے لوگو واتبعوہم، اے لوگو جہاں تک ہو سکتا ہے ان کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کرو. جس طرح صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، جس طرح انہوں نے اپنے نقش چھوڑے، جو اخلاق انہوں نے اپنایا، تم اپنا اخلاق اسی طرح بنانے کی کوشش کرو، اپنے اعمال اسی طرح کے بنانے کی کوشش کرو، اپنے کردار کو اسی طرح سنوارنے کی کوشش کرو.